सोचिए, एक बकरी जो अचानक बोल उठी, लेकिन जो बात इसने कही वो सिर्फ अल्फाज नहीं थे, वो अल्लाह का एक पैगाम था। और जब गांव वालों ने वो सुना तो सबकी आंखें भर आईं। सुभान अल्लाह, ये कोई आम कहानी नहीं, ये वो वाक़या है जिसने मजबूत ईमान वालों को भी हिलाकर रख दिया। एक बकरी जो हमेशा की तरह खामोश रहती थी, अचानक ऐसी बोली कि इंसान सहम गए। लोगों, अगर तुम समझते हो कि अल्लाह सिर्फ इंसानों को बोलने की ताकत देता है तो ये कहानी तुम्हारी सोच बदल देगी। ये वाक़या एक दूर के गांव में पेश आया, जहां ज़िंदगी बहुत सादा थी और लोग अल्लाह का नाम तो लेते थे मगर उसकी कुदरत को भूल चुके थे। इसी गांव में एक गरीब चरवाहा रहता था, जिसकी रोजी रोटी चंद बकरियों से जुड़ी हुई थी। इनमें से एक बकरी ऐसी थी जो बाकी सबसे मुख्तलिफ थी, खामोश, पुरसकून और आंखों में अजीब सी नमी। चरवाहे ने कई बार महसूस किया कि ये बकरी उसे घूर कर देखती है, जैसे कुछ कहना चाहती हो। जब कभी अजान की आवाज़ आती, वो बकरी बेचैन हो जाती, आंखों से आंसू बहने लगते। लोग हंसते थे, कहते थे अब ये बस एक जानवर है। किसी को खबर ना थी कि जल्द ही यही बकरी अल्लाह की कुदरत की सबसे बड़ी निशानी बनने वाली है। दिन गुजरते गए और इस बकरी का रवैया दिन ब दिन मज़ीद अजीब होता चला गया। जब भी चरवाहा नमाज के लिए खड़ा होता, वो बकरी बाकी रेवड़ से अलग होकर उसी से मुँह करके खड़ी हो जाती जिस तरफ चरवाहा सजदा करता। एक दिन फजर के वक़्त चरवाहे ने देखा कि वो बकरी ज़मीन पर बैठी, गर्दन झुकाए ऐसी बैठी है जैसे किसी खामोश इबादत में मसरूफ़ हो। चरवाहे का दिल कांप उठा। इसने आहिस्ता से कहा, या अल्लाह, ये क्या मामला है? गांव वालों को जब ये बातें पता चली तो दो ग्रोह बन गए। एक कहने लगा, ये अल्लाह की कोई निशानी है, इस जानवर के साथ नरमी करो। और दूसरा हंसकर बोला, अरे ये सब वहम है, भूख या बीमारी का असर होगा। मगर सच ये था कि ये वहम नहीं था, ये आजमाइश थी। चरवाहे के घर गुर्बत का राज था। बच्चों के पास पहनने को कपड़े कम, चूल्हे पर आग कम जलती थी। एक दिन इसकी बीवी ने कहा, इस बकरी को बेच दो या ज़िबा कर दो, हमें इसकी कीमत की अशद ज़रूरत है। चरवाहा खामोश हो गया। उसके दिल में अजीब सी घबराहट थी। वो जानता था ये आम बकरी नहीं। इसी रात चरवाहे ने एक ख्वाब देखा। इसने देखा कि आसमान से नूर उतर रहा है और एक आवाज़ आ रही है, ए इंसान, अल्लाह की निशानियों का मजाक न उड़ाना। जो देखकर भी न माने वो सबसे बड़ा खसारा पाता है। चरवाहा नींद से भड़बड़ाकर जाग उठा। उसका जिस्म पसीने में शराबूर था। सुबह होते ही वो बकरी के पास गया। उसकी आंखों में आंसू थे। उसने लर्जती आवाज़ में कहा, अगर तू वाकई अल्लाह की निशानी है तो मेरे रब मुझे हदायत दे, मैं गलती नहीं करना चाहता। बकरी ने उसी लम्हे चरवाहे की तरफ देखा और एक आह भरी। चरवाहे का दिल बैठ गया। इसी दिन गांव के चंद लोग आए और ज़बरदस्ती बकरी ज़िबा करने पर इसरार करने लगे। चरवाहे के सामने ईमान और भूख दोनों आमने सामने खड़े थे और यही वो लम्हा था जहाँ से अल्लाह की कुदरत का असल मुजाहरा शुरू होना था। गाँव में बात फैल चुकी थी। हर जुबान पर एक ही जिक्र था, वो बकरी अजीब है। कुछ लोग खौफज़दा थे, कुछ मजाक उड़ा रहे थे और कुछ ऐसे भी थे जिनके दिलों में हसद था। उन्होंने कहा, ये सब ड्रामा है, अगर ये वाकई कोई निशानी है तो बोल क्यों नहीं जाती? चरवाहा खामोश खड़ा था, उसके हाथ कांप रहे थे। इसी दिन दोपहर के वक़्त गांव के चंद ताकतवर लोग उसके घर पहुंचे। एक ने सख्त आवाज़ में कहा, बस बहुत हो गया, आज इस बकरी को ज़िबा किया जाएगा। किसी ने जाकर छुरी ला दी। छुरी की चमक सूरज की रोशनी में आंखों को चुभने लगी। चरवाहे का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। बकरी को सहन में लाया गया। वो आम जानवरों की तरह चीखी नहीं, भागी नहीं, बल्कि खामोशी से ज़मीन पर बैठ गई। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। लोग चौंक गए। एक बूढ़े ने कांपती आवाज़ में कहा, मैंने अपनी ज़िंदगी में
کسی جانور کو روتے نہیں دیکھا۔ مگر ہجوم نہ رکا۔ چرواہے نے آخری بار دل ہی دل میں کہا، یا اللہ، اگر یہ تیری نشانی ہے تو اب ظاہر فرما دے۔ چھری بکری کی گردن کے قریب آئی۔ فضا میں عجیب سی خاموشی چھا گئی، جیسے وقت رک گیا ہو۔ پرندے اڑنا بھول گئے، ہوا تھم گئی۔ اچانک بکری نے سر اٹھایا، لوگوں کی سانسیں رک گئیں۔ چرواہے کے ہاتھ سے چھری گر گئی، لیکن ابھی وہ بولی نہیں تھی۔ بس اتنا کہا ایک درد بھری آواز میں، ماں۔ ایک لمحے کے لیے سب ساکت رہ گئے۔ کسی کے ہاتھ کانپنے لگے، کسی کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ یہ آواز کسی جانور کی نہیں تھی، یہ آواز دلوں کو چیر دینے والی تھی۔ لوگ ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ کسی نے کہا، یہ کیا تھا؟ کیا تم نے بھی سنا؟ کسی نے کہا، یہ وہم ہے، یہ وہم ہے۔ مگر سچ یہ تھا کہ اب واپسی کا راستہ بند ہو چکا تھا، کیونکہ اگلا لمحہ انسانوں کی سوچ کو ہلا دینے والا تھا۔ فضا میں ایسی خاموشی تھی کہ دل کی دھڑکنیں سنائی دے رہی تھیں۔ لوگ ایک دوسرے کی طرف دیکھ رہے تھے، کسی کے ہونٹ ہل رہے تھے مگر آواز نہیں نکل رہی تھی۔ چرواہے کی آنکھوں سے آنسو ٹپک رہے تھے۔ اس نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا، یا اللہ، میں بے بس ہوں۔ اچانک بکری نے اپنا سر آسمان کی طرف اٹھایا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو نہیں رہے تھے، بلکہ عجیب سا سکون تھا۔ اور پھر وہ بولی، صاف واضح انسانوں جیسی آواز میں، اے لوگو، اللہ سے ڈرو، وہ سب کچھ دیکھ رہا ہے۔ یہ سننا تھا کہ پورا مجمع پیچھے ہٹ گیا۔ کسی نے چیخ ماری، کسی کے ہاتھ سے چھری گر گئی اور کوئی زمین پر بیٹھ گیا۔ بکری نے دوبارہ کہا، میں گوشت نہیں، میں آزمائش ہوں۔ اللہ جسے چاہے، جس کے ذریعے چاہے، اپنی قدرت دکھاتا ہے۔ لوگوں کے چہرے زرد پڑ گئے۔ ایک جو نوجوان زور سے بولا، یہ جادو ہے۔ مگر اسی لمحے ایک بوڑھا زمین پر گر پڑا اور روتے ہوئے بولا، یہ جادو نہیں، یہ میرے رب کی نشانی ہے۔ بکری نے تیسری بار کہا، دلوں کو سخت مت کرو، ورنہ نشانیاں بھی فائدہ نہیں دیں گی۔ توبہ کرو، اس سے پہلے کہ مہلت ختم ہو جائے۔ یہ کہتے ہی اس کی آواز تھم گئی۔ چرواہا دوڑ کر آگے آیا اور بکری کے قدموں میں بیٹھ گیا۔ وہ زاروں کی طرح رو رہا تھا، یا اللہ، میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ تو مجھے اس طرح آزمائے گا۔ لوگوں پر ایسی کیفیت طاری ہو گئی کہ کئی زمین پر سجدے میں گر گئے۔ کوئی کہہ رہا تھا، میں نے ظلم کیا۔ کوئی رو رہا تھا، میں نے مذاق اڑایا۔ اسی لمحے گاؤں کی مسجد سے مغرب کی اذان بلند ہوئی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اذان کے الفاظ دلوں کو چیرتے چلے گئے۔ بکری نے آہستہ سے آنکھیں بند کی اور زمین پر بیٹھ گئی۔ نہ وہ گری، نہ تڑپی، بس خاموش ہو گئی، جیسے اپنا پیغام دے کر رب کے سپرد ہو گئی ہو۔ لوگ جان گئے تھے کہ آج انہوں نے کوئی معمولی واقعہ نہیں دیکھا، یہ اللہ کی قدرت تھی اور ایک سخت تنبیہ۔ اگلی صبح گاؤں کی فضا بدلی بدلی تھی۔ وہی گلیاں، وہی گھر، مگر دلوں میں خوف خدا اتر چکا تھا۔ ہر زبان پر ایک ہی بات تھی، ہم نے اللہ کی نشانی دیکھی ہے۔ چرواہا فجر سے پہلے مسجد پہنچ گیا۔ اس کی آنکھیں سوجی ہوئی تھیں، رات بھر وہ سو نہیں سکا تھا۔ وہ سجدے میں گر کر روتا رہا، یا اللہ، اگر تو نے مجھے چن لیا تو میں شکر گزار ہوں، مجھے گمراہ نہ کرنا۔ دوپہر تک قریب کے شہروں سے علماء اور مشائخ گاؤں پہنچ گئے۔ لوگوں نے پورا واقعہ سنایا، کوئی روتے ہوئے، کوئی کانپتی آواز میں۔ ایک بزرگ عالم نے گہری سانس لی اور کہا، بیٹا، یہ کوئی تماشا نہیں تھا، یہ اللہ کی تنبیہ تھی۔ قرآن میں آیا ہے، ہم اپنی نشانیاں دکھاتے ہیں مگر اکثر لوگ پھر بھی منہ موڑ لیتے ہیں۔ علماء نے اعلان کیا، کوئی اس بکری کو ہاتھ نہیں لگائے گا، یہ امانت ہے اور اللہ کی نشانیوں کا احترام فرض ہے۔ لوگوں کے سر جھک گئے۔ اسی دن گاؤں میں عجیب تبدیلی آئی۔ جو لوگ نماز چھوڑتے تھے وہ پہلی صف میں کھڑے تھے، جو ظلم کرتے تھے وہ معافیاں مانگ رہے تھے۔ کسی نے یتیم کے سر پر ہاتھ رکھا، کسی نے غریب کو کھانا دیا۔ چرواہے کی بیوی روتے ہوئے بولی، ہم نے غربت سے ڈر کر اللہ پر شک کیا، ہمیں معاف کر دیں۔ بکری خاموش تھی،
نہ بولتی نہ آواز نکالتی، بس کبھی کبھی آنکھیں کھول کر آسمان کی طرف دیکھتی۔ ایک عالم نے آہستہ سے کہا، شاید اس کا کام پورا ہو چکا ہے۔ شام کے وقت پورا گاؤں اکٹھا ہوا، سب کے ہاتھ اٹھے ہوئے تھے۔ یا اللہ، ہم نے تیری قدرت دیکھی، اب ہمیں ہدایت پر قائم رکھنا۔ ہوا میں رونے کی آوازیں تھیں اور دلوں میں ندامت۔ چرواہا بکری کے پاس بیٹھا، اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر بولا، تو میری نہیں تھی، تو میرے رب کی نشانی تھی۔ اس کی آواز رند گئی۔ سب جانتے تھے کہ اگلا لمحہ صرف انجام نہیں بلکہ ہمیشہ کی عبرت بننے والا ہے۔ رات آہستہ آہستہ گاؤں پر اتر رہی تھی۔ آسمان پر ستارے ایسے لگ رہے تھے جیسے گواہی دے رہے ہوں کہ آج زمین پر اللہ کی ایک نشانی ظاہر ہوئی تھی۔ بکری اب بھی خاموش تھی، اس کی سانسیں ہلکی ہلکی چل رہی تھیں۔ چرواہا اس کے پاس بیٹھا مسلسل تسبیح پڑھ رہا تھا۔ اچانک بکری نے آنکھیں کھولی۔ چرواہے کا دل زور سے دھڑکا۔ وہ آہستہ سے بولی، کمزور مگر صاف آواز میں، میرا وقت پورا ہو چکا ہے۔ چرواہا پھوٹ پھوٹ کر رو پڑا، نہیں نہیں، تو مت جا، تو نے ہمیں اللہ سے ملا دیا ہے۔ بکری نے آخری بار کہا، یاد رکھنا، اللہ نشانیاں بار بار نہیں دکھاتا، جو دیکھ کر بھی نہ بدلے وہ خود اپنے دل کو مار لیتا ہے۔ یہ کہتے ہی اس نے اپنا سر زمین پر رکھا، ایک گہری سانس لی اور پھر خاموش۔ چرواہے کی چیخ نکل گئی، پورا گاؤں رونے لگا۔ کوئی عورت چیخ رہی تھی، کوئی مرد سجدے میں گرا ہوا تھا۔ ایک عالم نے آنسوؤں کے ساتھ کہا، اللہ فرماتا ہے، ہم نشانیاں دکھاتے ہیں مگر اندھی آنکھوں سے نہیں، دلوں سے ہوتے ہیں۔ بکری کو عزت کے ساتھ دفن کیا گیا۔ کوئی ڈھول نہیں، کوئی شور نہیں، صرف دعائیں اور آنسو۔ وقت گزرتا گیا، مہینے، سال، مگر گاؤں ویسا نہ رہا۔ وہاں ظلم کم ہو گیا، نماز آباد ہو گئی، دل نرم ہو گئے۔ چرواہا آج بھی کہتا ہے، میں نے ایک بکری نہیں پالی تھی، میں نے اللہ کی قدرت دیکھی تھی۔ اے سننے والے، اگر آج بھی تیرا دل نہیں بدلا تو ڈر جا، کیونکہ اللہ ہر بار بکری کو نہیں بولتا، کبھی ضمیر کو بولنے کا موقع دیتا ہے۔ یا اللہ، ہمیں نشانیاں دکھا کر نہیں، ہدایت دے کر بدل دے، آمین۔ آج کی کہانی کیسی لگی کمنٹ باکس میں لازمی بتائیں، اور ملتے ہیں اگلی کہانی کے ساتھ۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔